السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال بہرالکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اللہ ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، خاص کر ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان شر پسندوں کی شر پسندی سے اللہ آپ لوگوں کو بچائے رکھے اور محفوظ رکھے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے آپ لوگوں کو دور رکھے۔ بہرحال خوشی کی بات یہ ہے، اجمیر شریف درگاہ کا جو ہے سو آپ لوگ سن رہے ہیں، ایک ٹائم سے اذان ہو رہی ہے۔ بہرحال ویڈیو کو مختصر کر کے اب نماز کو جانے کا وقت ہو چکا ہے، بلاوا آ چکا ہے۔ اس پیارے آواز کی جو آپ لوگ دیکھیں پورے شیطان جکڑے جاتے ہیں، اس لیے ان کو اعتراض ہے، ان پاکھنڈیوں کو اس پاک آواز سے بلاوا آ چکا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کریم ہے، رحیم ہے، باسط ہے، راشد ہے، ان کے برابر کوئی نہیں، کوئی ہے نہیں معبود ان کے علاوہ۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حق ہے، حق بات ہے۔ بہرحال آپ لوگوں نے بڑی بے چینی سے اجمیر شریف درگاہ کے بارے میں ایک پاکٹ، ایک گڑمبے باز، ایک گڑمبا سپلائی کرنے والا، تقریباً 12-13 سال سے وہی گڑمبا بنانا، گڑمبا بیچنا، مشہور ہونے کے لیے ایک نیچ اور گھنونی حرکت کرا، جس کا بخوبی ساتھ دیے یہ RSS کے چٹے ہے، یہ RSS کا ہے، سنگی آتنکی ہے، ایک بہروپیہ ہے، ایک پاکھنڈی، ایک چندی چور ہے سالہ، جو اپنی بیوی کو خود، اپنی جورو کو خود جلا کے مار دیا تھا اس نے شادی کر کے۔ جب سے اب تک رنڈوا ہے، اس کی للی کام نہیں کرتی۔ تو ایک پاکٹ ہے، اس نے کورٹ تک بھی گیا تھا، جس کا ساتھ دیے تھے 6-7 اس کے ساتھ جو رہتے ہیں، وہ لنڈیا مل گئے، لیکن کورٹ نے کھلے الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ اب یہ گندی سوچ تمہاری آئی، دوبارہ ہم کو تم پہ ایکشن لینے کے لیے مجبور مت کرو۔ یعنی ادھر سے بڑی مذمت بھی اس کی، اور بڑی اس کی اوقات اس کو دکھائی گئی، اور بڑا دھتکارا گیا، اس کے اوپر تھوکا گیا اس کو، اور اس کی ساری چیزیں بھی بتائے ہمارے انصاری صاحب کہ یہ خود ایک تھڑی پار ہے، یہ ایک مابلنچر ہے، یہ ایک بلاتکاری ہے، اور اس کے اور یہ پاکٹ جو ہے سو اپنی بیوی کو بھی سن 1900
93 میں زندہ جلا کے ختم کیا تھا. یہ ساری چیزیں بتائے انہوں نے. بتانے کے بعد بڑی دھتکار بھی لگی. اب وہاں سے یہ بیوڑا، یہ پاکٹ، یہ گنجوٹی نکلا. لیکن آپ لوگ یہ غور کرنے والی چیز ہے، ہاں، یہ ساری میڈیا اس کے پاس جا رہی بھائی، اس کو مشہور کرنے کے لیے، اس چیز کو اٹھانے کے لیے، یہ چیز کو وائرل کرنے کے لیے، یہ چیز کی واہواہی بٹورنے کے لیے. لیکن ارے تمہاری جن پت کا انڈا، تمہاری کتنی نیچ اور گری ہوئی میڈیا ہے یہ، کتنی کیا ذلیل میڈیا ہے یہ، ٹٹی کھانے والی یہ گودی میڈیا. اتنی ذلیل اینکر ہے، میں جس کا الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا بھائی، کیونکہ جو بھی میں الفاظ بولوں گا وہ الفاظ چھوٹے رہتے ان کے لیے. بہرحال گودی میڈیا وہاں جا کے اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کری، لیکن وہ اپنے آپ ایک زیرو بن گیا. اب اس نے ایک لیٹر لکھا کرتے کیبنٹ کو، تاکہ اس کی جانچ کرائی جائے. کہیں کہ اماں کے پکے کی جانچ کریں گے. کس کی؟ اماں کی گفا ہے تمہاری، بڑا تھا پکا تمہاری اماں کا. ارے کون سی نسل کے کیڑے رے تم لوگ، کیسے بدجنور سالے ہیں تم لوگ، کتنے نیچ، کتنے پاپی ہے تم لوگ. ارے جل کے تو خاک ہونا تمہارا طے ہے، وہ تو تمہارا یہ تو ہائچ ہے. لیکن اتنے مت گرو، مت گرو. ارے کم ظرف ہو، ارے کم وقت ہو. تم کو حاصل کیا ہوگا؟ جو ضلالت تم کو آج ملی وہ ہمیشہ ملتی رہے گی. تمہارا کام ہے ذلیل ہونا، رسوا ہونا، بے عزت ہونا. لیکن تم کو ان چیزوں سے بھی فرق نہیں پڑتا رے درندو. رہی بات جس طریقے سے ہماری مساجد کے اوپر جو گندی نظر رکھے ہیں، انشاءاللہ قدرتی طور سے نابینا ہو جاؤ گے تم لوگ، نست نابود ہو جاؤ گے تم لوگ، زمین بوس ہو جاؤ گے تم لوگ. خاک میں تو ملتے ہی ہیں تم لوگ، گٹر میں مل جاؤ گے تم لوگ، یہ تو طے ہے. اب اس کے بعد یہ چلتے ہوئے ادھر پڑ رہی ہے، ادھر سے حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا. اجمیر شریف جہاں پہ ہر مذہب کے، چاہے دیش کا پردھان منتری رہو، چاہے صدر جمہوریہ رہو، ارے دنیا کی تقریباً کنٹریوں سے غلافے آتے، وہاں پہ سجدے کرتے، آ کے سریں جھکاتے، سریں رگڑتے رے تم لوگ. ارے غٹری جانوروں، تمہارے کو جو مشہور چیز ہے، جو معروف چیز ہے، کسی طریقے سے دماغوں کو منتشر کرنے کے لیے جو حرکتیں کر رہے نہیں، ایسے ہی ذلیل بھی ہوں گے، ایسے ہی رسوا بھی ہوں گے. تمہاری اوقات بھی تم کو دکھائی جائے گی، ہر وہ چیز تک. اب تو کوٹ کیا، سن، ایک کیبنٹ کو نہیں، ایسے آنے والے اور 50 کیبنٹ بھی بنتے جائیں تو وہ لوگوں کو لکھتے رہو. تو نہیں، تیری تو کوئی نسل ہی نہیں ہے سالے، تو تو ایک بانج ہے، تو تو ایک رنڈوا ہے. تیرے میں تو حج نہیں للی، تو خود بھرویا ہے، تو خود چندی چور ہے سالے، تو خود ایک پاکٹ ہے، گڑمبا ہے، حق کے نہیں دھونے والا ہے. جو ٹٹی کرتا وہی کھانے والا ہے، وہی تیری غذا ہے. سمجھا؟ تو تیری نسل بولنا بھی غلط ہے، کیونکہ تیری تو کوئی نسل ہی نہیں ہے. تو خود کس کی نسل ہے وہ تک پتہ نہیں ہے. تو خود کس کا دھکا ہے وہ تک معلوم نہیں ہے. تو خود کس کا جھٹکا ہے، کس کے لکوڈ سے نکلا وہ تک معلوم نہیں ہے. لیکن مشہور ہونے کے لیے جو یہ کرتے رہی، مشہور نہیں، نست نابود ہو جاؤ گے تم لوگ، خاک میں مل جاؤ گے رے کم وقتوں. یہ بات یاد رکھو. اور وہ وقت آنے والا ہے، کیونکہ تمہارا پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے. تم لوگ جو گند جو مچا رہے دیش میں، ناپکارو، تم لوگ تہس نہس ہو جاؤ گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے نا، تمہارا خاک میں ملنا تو طے ہے. لیکن اب سے تم لوگ گٹروں میں ملیں گے. تمہارے ویسے ناپکار سارے گندی سوچ رکھنے والوں کی یہی اوقات ہوگی. کیا بولا کوٹ، کیا بولا دوبارہ نہیں آنا ادھر. بولا یہ گندی سوچ ذہنوں سے نکال دو. بولا ارے اس دیش کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو بھی وہاں پہ جا کے زیارت کرے، سجدہ کرے. راجیو گاندھی بھی جا کے وہاں پہ سجدہ کرا. پی وی نرسمہا راؤ بھی جا کے وہاں پہ سجدہ کرا. سمجھا رے؟ ارے حرامی نسل کے کیڑے، گاندھی بھی گیا وہاں پہ گاندھی بھی جا کے سجدہ کرا.
اور تیرا جو جس کو تو باپ بول لیتا, جس کو باپ مانتا نہیں, انہیں بھی جا کے سجدہ کرتا ادھر. ارے تمہاری اوقات کیا ہے رے؟ تم لوگ کون سی بیج ہے, تم لوگ کون سا گند ہے تم لوگ جو دیش میں پھیلانے کی کوشش کر رہے. ارے گندے کیڑو, حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی پچھواڑے تمہارے پھٹتے رہے گی, ایسے ہی تمہاری اوقات تم کو دکھائی جائے گی. سمجھا رے پاکھنڈی؟ تو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, آپ لوگ دعائیں کرو, نمازیں پڑھو. یہ پاپیے کچھ نہیں اکھاڑ سکتے, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, اور ان کا نست نابود ہونا اور خاک میں ملنا اور گٹر میں ملنا طے ہے. ایسے ہی پاکھیٹے آتے رہتے, ایسی گڑمبے آتے رہتے, ایسی چندی چور سالے آتے رہتے, جس کا کوئی وجود نہیں ہے, جس کی کوئی پہچان نہیں ہے. ان کو صرف مسلمان کا پکڑ کے آگے بڑھنے کا رہتا, صرف مسلمان کا پکڑ کے, یا کوئی اسلام کے خلاف نعوذ باللہ بول کے, یہ ایسی درگاہوں کے بارے میں کچھ بول کے, یہ لوگوں کو کدھر سے بھی مشہور ہونا ہے. مشہور ہونے کے لیے اسلام اور مسلمان سے بڑی چیز تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اس سے پاک اور اس سے طاقتور چیز کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں انہوں. لیکن ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم ان کی جو سوچ ہے نا, وہ سوچ کو بھی کفر کردار تک پہنچیں گے انشاءاللہ. وہ کام چل رہا ہے انشاءاللہ. اور خاص کر ہمارے انصاری صاحب کو بہت بہت مبارک ہو, جو ایک اس میں جو ہے جو آپ نے 1 گھنٹے میں یہ چیز باہر نکال دی. اور جو ان کی جو گندگی ہے, یہ گندگی اب کابینٹ تک گئی, لیکن کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا. یہ چیز طے ہے. تو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, نمازوں کی پابندی کرو اور سارے مل جل کے رہو, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو. السلام علیکم.